پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بہت خوبصورت اور گھنے جنگل میں بہت سارے جانور آپس میں مل جل کے رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک بدمست نیولا کہیں سے اس جنگل میں آ نکلا۔ نیولے نے جب اتنا خوبصورت جنگل دیکھا تو اسی جنگل میں رہنے کی ٹھان لی۔ نیولا وہاں رہنے کے لیے کوئی بل تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک گلہری کا بل نظر آیا۔ گلہری اپنے بچوں کو اخروٹ توڑ کر دے رہی تھی۔ نیولے کو وہاں دیکھ کر گلہری بہت پریشان ہوئی۔ نیولے نے گلہری سے کہا کہ وہ فوراً سے اپنا بل خالی کر دے، وہ اس بل میں رہے گا۔ تو گلہری نے کہا کہ وہ کہاں جائے گی اپنے بچوں کو لے کر؟ لیکن نیولے نے اسے کہا کہ اگر اس نے بل خالی نہ کیا تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو بھی کھا جائے گا۔ تو بالآخر گلہری کو وہاں سے جانا پڑا اور نیولا اس کے بل میں رہنے لگا۔ اسی جنگل میں ایک ناگن بھی رہتی تھی جو کہ بہت اچھی تھی اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ جنگل کے جانور اس ناگن کے ساتھ کھیلتے۔ اس ناگن نے ابھی کچھ دن پہلے انڈے دیے ہوئے تھے اور وہ اپنے بچوں کا نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نیولے کو انڈے بہت پسند تھے۔ اگلے دن نیولا جب کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا تو اس نے ناگن کو دیکھا جو کہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انڈوں کو دیکھ کر تو نیولے کے منہ میں پانی آ گیا۔ ناگن نے نیولے پر حملہ کیا لیکن نیولے نے ناگن کو زخمی کر دیا اور ناگن اپنی جان بچا کے بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگی۔ نیولے نے ناگن کے سارے انڈے کھا لیے۔ اسی طرح ایک اور دن کی بات ہے کہ نیولا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک سے کبوتری کے انڈوں پر پڑی۔ نیولا جھٹ سے درخت پر چڑھا اور کبوتری کے سارے انڈے کھا لیے۔ اب تو نیولے کو انڈوں کی جیسے چسپ پڑ گئی تھی۔ اسی طرح اس نے مورنی کے انڈے بھی کھا لیے اور کچھوے کے انڈے بھی کھا گیا۔ اسی جنگل میں ایک کوئل بھی رہتی تھی جس کی آواز بہت سریلی تھی اور سارے جانور خاص طور پر اس کوئل کا گانا سننے کے لیے روز اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کوئل نے ابھی تازے تازے ہی 2 انڈے دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور اپنے بچوں کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک دن وہاں نیولا آ گیا۔ نیولے نے جیسے ہی کوئل کے انڈے دیکھے تو فوراً سے گھونسلے کے پاس آ گیا۔ نیولے نے کوئل سے کہا کہ وہ اس کے انڈے کھانا چاہتا ہے، لیکن کوئل نے نیولے سے درخواست کی کہ وہ اس کے انڈے چھوڑ دے، لیکن نیولے نے کہا کہ اگر اس نے اپنے انڈے کھانے نہ دیے تو وہ کوئل کو بھی کھا جائے گا۔ بالآخر کوئل دیکھتی رہ گئی اور نیولا اس کے انڈے کھا گیا۔ کوئل بعد میں اپنے خالی گھونسلے کو دیکھ کے روتی رہی۔ نیولا انڈے کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ جنگل کے سبھی جانور اس نیولے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بالآخر سارے جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ اس نیولے سے جان چھڑائی جا سکے۔ گلہری نے کہا کہ نیولے نے ان کا بل چھین لیا ہے اور اب وہ بے گھر ہو گئی ہیں۔ کچھوے نے کہا کہ نیولے نے اس کے سارے انڈے کھا لیے اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کوئل نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے ابھی پہلے ہی 2 انڈے تھے لیکن نیولے نے وہ بھی نہیں چھوڑے۔ اسی طرح سب جانوروں نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ وہ سب نیولے سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ سب جانوروں نے اپنی اپنی ترکیبیں بتائی، لیکن بلبل نے کہا کہ وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ ضرور کچھ ایسا کرے گا کہ سب کی جان نیولے سے چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک دن بلبل صبح صبح نیولے کے بل کے پاس گئی۔ نیولا آرام سے اپنے بل کے باہر سو رہا تھا۔ بلبل نے نیولے سے کہا کہ اٹھو نیولے، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ نیولا فوراً سے اٹھا اور بلبل سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں جگایا؟ تو بلبل نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ پھر بلبل نے نیولے سے کہا
کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بہت بڑے پرندے کا بہت بڑا انڈا دکھاؤں گی۔ نیولے کے منہ میں فوراً پانی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو پھر جی بھر کر کھاؤں گا۔ نیولا اور بلبل دونوں چل پڑے۔ بلبل اس کو ایک گھونسلے کے پاس لائی جہاں ایک بہت بڑا اور چمکدار انڈا تھا۔ اس انڈے کو دیکھ کے تو نیولے کے منہ میں مزید پانی آ گیا۔ بلبل نیولے کو وہاں چھوڑ کر خود وہاں سے غائب ہو گئی، اور بدمست نیولا انڈے کو کھانے کی کوشش کرنے لگا۔ انڈا بہت بڑا تھا، اس لیے اس کے منہ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک بہت بڑا شتر مرغ آ گیا۔ شتر مرغ نے جب نیولے کو اپنے انڈے کے قریب دیکھا تو اس کی خوب پٹائی کی۔ نیولا بہت زخمی ہو گیا تھا اور وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ نیولا کبھی اس جنگل کی طرف نہیں آیا، اور پھر سب جانوروں نے بلبل کا شکریہ ادا کیا۔ ہاں تو بچوں، آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو؟ ہماری اگلی اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔